تے میرا تے نیازی صاحب دا جھگڑا آندا میری کتاب ہے میں میری ایک نے ہاتھ چک لیا لاؤ مولوی صاحب میں چھڈیا یہ ہاتھ اٹھا دستبردار ہو گیا میں کیڑی گل تے دس میں کراں دعویٰ میرا نہیں تو مال بیگانے آ نماز دا شروع یہ ہویا کہ بھائی من کے کھڑا ہو کہ تیری کوئی شاید نہ تو آپ اپنا نہ تیرے کول جو کوئی تیرا یہ سب کچھ تے اللہ دا من تو بعد پھر آکھے ہن میں اپنی مرضی نہ ورتاں مکر گیا میرا تو اقرار کیتا ہے پھر گیا تو بے ایمان ہویا تینوں ثواب کا ملنا جے منیا سی میرا نہیں اللہ میں تے ہاتھ اٹھا لے دستبرداری ترجمہ بھی کیا رفع الیدین فارسی کرو دستبرداشت ہاتھ اٹھا لینا ہاتھ اٹھا لے کہ میں دعوے چھڈے کوئی شے میری نہیں میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے سب ہے تیرا تیرا تجھ کو دیتے کیا جاتا ہے میرا یہ تو مفت مینوں ثواب مل جاتا اب کہتا تو کم کیتا میں کی ہے تیرا حکم ہے تیری مہربانی میرا کچھ بھی اور جس دعا نو ابن قیم نے پسند کیتا کہ دعاواں حضور بھی حضور نے منگیاں شروع کر دیا نماز نو لکھیاں اور امام احمد ابن حنبل نو پوچھا انہاں آکھیا جڑی مرضی انہاں چ پڑھے ساریاں مینوں پسند ہے مگر میں جنوں اختیار کیتا وہ جڑا ہے حضرت عمر اچھی جڑے پڑھدے سی مدینے چ ویکھیا ہوئے لوگ اس دعا نوں چھڈ دیندے حضرت عمر جماعت کراؤن لئی اللہ اکبر کہندے اچھی پڑھدے پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا امام محمد کیا ہے صحابہ دے مجمع چ انہاں اچھی پڑھی ہے میں انہوں پسند کیتا یہ باقی وہ آدھے کوئی دوسریاں بھی پڑھے تو گل کوئی نہیں ولو ان رجل استفتاء بعد ما روى عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم استفتاء کان حسنا کہ باقی بھی جڑیاں آپ نے پڑھیاں بات بڑی ٹھیک ہے سونیاں مگر میں امام فرماؤندے نوں تد سنیا بھی حضرت عمر مجمع پڑھ رہا اچھی پڑھ رہا صحابہ دے وچ پڑھ رہا یہ اعلیٰ ترین نواز ہے اور ابن قیم بھی فرماؤندے کہ 10 وجہ ہے ہن یہ موقع نہیں رہا 52 سوا کہ 10 وجہ ہے جہاں باقی دعاں ساریاں پیچھے رہ جائیں یہ مقابلہ نہیں ہو سکتا اس دعا جو کچھ ہے یہ بہت اعلیٰ اور سن دی گل ہے کہ اس دے اندر دعا وچ لفظاں کوئی بھی کوئی یہ ترجمے نہیں آتا لا الہ غیر تک کچھ منگیا رب دی صرف تعریف ہے مگر منگن لی بھی 2 دعاواں جڑے کئی میں بریلوی آدمی بھی پڑھدا سیدی ورگو کہ یار ابن قیم بھی من گیا کہ ایک دعائے بات ہوں ایک دعائے مسئلہ ہوں اس تو دعائے مسئلہ جائز ہے منگنا توبہ 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 وہ کہہ سکتا پہلا تو سو منگو وہ تو گل ہور کیتی انہیں کہ منگن دے 2 طریقے اللہ کولوں ہی ایک دعا ہے مسئلہ کہ تسی صاف کہو اللہ رزق دے اولاد دے یہ ڈائریکٹ منگ لیا تو یہ کیا کچھ نہ کہو تعریف کری سخیاں تو رازق ہے تو رب ہے تو کوئی منہ نہ کرو اللہ تعالیٰ جانتا نہیں بھی مینوں نہ جڑا وڈیا رہا اس ویلے پھر شاعر دا شعر بزرگ لکھتے ہیں کہ اس دعا نہ بہتر کیونکہ اللہ دے رسول اللہ افضل الدعاء الحمدللہ ساریاں دعاؤں چ بہتر الحمدللہ چ کوئی عالم دعا کٹ کے بکھاوے گا کہڑا لفظ جڑا کوئی منگیا کچھ نہیں مگر تعریفاں ساریاں کر دتیاں تو علیم ہے مطلب کہ مینوں علم دے تو رزاق ہے رزق دے ہاں تو سمیع ہے میری دعا سن فرماؤں دے اذکر حاجتی ہم قد فانی ہے باؤ کہنا شیمت کل ہے باؤ بندے ہو خدا دو میں تو جدو قرآن پڑھنا یا رسول اللہ کی سنت آنا یہ سمندر چ غوطہ مار کے تمہوں کی دساں غرق ہو گیا یہ کوئی ایسا علم ہے جنہوں آدمی سرسری پڑھ لے فرماؤں دے اذکر حاجتی ہم قد فانی ہاں دنیا دے بادشاہ نوں آندا شاعر کہ میں اپنی حاجت تینوں سناواں دساں کہ اس گل آیا یا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے اذکر حاجتی ہم قد کفانی ہباؤ کا اتنا شیمت کر ہباؤ یا تیرا سخی ہونا ہی کافی ہے کیونکہ سخاوت کرنی تیری عادت ہے مینوں سناؤن دی کہڑی لوڑ تو وینا کہ جڑا سائل دروازے تے آیا یار یہ کوئی جھولی بھرنی چاہیے میں ہن گل اپنی کراں وہ بہتر ہے یا میرے لیے یہی کافی ہے کہ تیری عادت ہے لٹاؤنا عورت براندے میرے واسطے جڑا نا ڈائریکٹ منگن نالوں بہت بہتر کوئی لوڑ نہیں مینوں اپنی گل سناؤ لی تد کیا ابن قیم نے کہ دعا جڑی نا سبحانک اللہ یہ وہ باقی دعا نا مینوں بہت 10 وجہ لکھی بس یہ ترجمے لیے آخر سے تھوڑا جہا پڑھ دیا ضرورت سی بھی ایک پورا خطبہ ہوئے مگر ہوں اس طرح خطبے ہور آتے جاندے میری عمر بھی پتہ نہیں کہڑے ویلے ختم ہو جائے میں تھوڑے سامنے صرف پڑھ دیا کہ کس طرح مولانا نے محمد ادریس قادری دیوبندی یار مینوں نفرت کوئی نہیں بڑے علی کوئی اچھی شے لکھے وہ بھی میں تواڈے اگے رکھ دینا دیوبندی رکھے شیعہ رکھے تحفے دینے ہوندے کسی اچھا لکھیا خدمت تواڈی پیش لکھ دے 359 صفحہ مشکات شریف دی شرح کہ جڑا اسی پڑھدے سبحانک اللہم و بحمدک اللہ نے نماز نوں آکھیا فسبح بحمد ربک اپنے رب دی تسبیح حمد کر پہندی سٹے ہی اللہ اکبر کو حکم منیا کہ تو آکھیا تسبیح حمد کر میں کر سبحانک اللہم میرے اللہ میرے آقا تو پاک
وبحمدک وبحمدک دا ترجمہ کرن چ عالم پریشان ہو گیا، دو معنی بنتے گرامر دے لحاظ نال لمبی چوڑی بحثاں مگر وہ تواڈے کم دیاں نہیں۔ وبحمدک ایک تے معنی بندا کہ ونحن متلبسون بحمدک، اسی تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تیری حمد بھی کر رہے ہیں۔ پھر فکر آئے مکمل ہونا کہ دو کم کر رہے ہیں، میری تسبیح کری وہ بھی ادھورا کم ہے۔ تسبیح کی ہے نفی کہ اللہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں، اللہ جاہل نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ حالانکہ نہیں جڑی ہے مولانا ابوالکلام نے 1000 نہیں جمع کر رہے، کس بات کا کمی نہیں ہے، بھی کچھ مردے نے بھی کئی جگہ ہلدا نہیں، جلدا نہیں، سندا نہیں تو بے شمار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نفی نری کی جو آ نہیں کچھ پلے بھی ہوتے، تاج فرمایا وبحمدک، اسی صرف تیری تسبیح نہیں بیان کر دے کہ تو خامیاں تو پاک ہیں، وہ دے نال نال اسی یہ بھی اعلان کر دیں کہ تو ساریاں خوبیاں دا مالک ہے، عیب کوئی نہیں، خوبیاں ساری۔ اور دوجا ترجمہ حمد دا قرآن پاک کے ہوندا شکر دا، شکر اتنے حمد نہیں مانا پھر سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ اسی تیری پاکیزگی بیان کر رہے ہیں تے حمد کر رہے ہیں، مگر نال ہی بننا کہ ساڈا تسبیح کرنا اور ساڈا حمد کرنا تے ساڈا نماز پڑھنا کچھ بھی ساڈا احسان نہیں، یہ بھی تیری مہربانی اور تیرا فضل ہے جس تے اسی تیرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے شکر ادا کر رہا ہے میں غریب کتنے کھڑا ہون جوگا سی، پاک منزہ خالق عالم بعد مثال نظیروں، اس دا شکر نہ قدر بندے دا عقلاں دی تدبیروں، کون شکر ادا کر سکتا؟ اس تو صاف کیا کہ جڑی یہ تیری تسبیح کرن کھڑا ہو گیا یہ بھی تیرا شکر ادا کر رہا کہ تو مہربانی کی، میں نے کافر نہیں بنایا، مومن بنایا تے اپنے دربار سد لیا۔ اتنے جو پھر لکھیا بہت اعلیٰ جملہ، اس کل حمد من المکلف یستجلب نعمت متجددہ و یستصب توفیق الہی، کیونکہ جڑی حمد بھی بندہ اللہ دی کردہ، کوئی بھی کلمہ اللہ دی تعریف لاندا، او نیکی خود پھر دعوت دیندی ہے بھی یہ تیرتے رب دا ایک ہور احسان ہو گیا، تو تے شکر ادا کرن لگا سی، اے زبان دا ٹھیک بولنا تے لفظ عربی دے ہونے خود ایک ہور فضل دا تیرتے ہو گیا، یہ دا بھی شکر کرنا لازم ہے، تے گاں اس شکر دا بھی شکر لازم ہے۔ یہ سلسلہ مک سکدا جو بھی تو کرنا اگے تو اگے وہ مہربانیاں ہو رہی ہیں، ہر حمد جڑی بندے دی طرفوں وہ اللہ تعالیٰ دی ایک نئی نعمت دس رہی ہے انہوں وَيَسْتَسِبُ تَوْفِيقَ الْإِلَٰهِيَّ، اور انہیں یاد دلاؤندی ہے بھی سارا تیرا ایمان درست ہونا سب کچھ رسولاں نبیاں دے ایمان اللہ دی توفیق دا نتیجہ ہے۔ قد قامت الصلاۃ ومنہ قول داؤد علیہ السلام یا رب کیف اقدر ان اشکرک وانا لا اصل لا شکر نعمت کا الا بنعمت، آندا اے ہوئی گل ہے جڑی داؤد علیہ السلام نے سمجھی جدو حکم آئے ملوارا داؤد دا شکرا، اور داؤد دے گھر والے میرا شکر کرو، فرمایا توبہ اللہ میں تیرا شکر کیویں کر سکنا ہے، جڑا میں شکر کرنا تیرے شکر تک بھی تیرے انعام نہیں پہنچنا، وہ بھی تیرا ہی فضل ہونا تو ہونا۔ اللہ نے آکھیا داؤد ہن تو شکر ادا کی، جڑے شکر کرن لگ پے نا انہاں نوں سمجھ ہی نہیں آئی بھی شکر کدرا کرنا، پلے کچھ ہے گا تواڈے، اور تھینک یو تے تد آکھو تے میں ہور ہاں تے جا ہور، میں تے تھینک یو بھی کہنا وہ بھی مہربانی نہ کہنا۔ اس تو داؤد علیہ السلام کہا کیا شکر میں کراں جدوں کہ میں نے تیرے شکر تک ہی پہنچنا، وہی تیرا ایک نام ہونا۔ انشدہ اگے اشعار لکھتے پڑھ دینا، اذا کان شکری نعمت اللہ نعمتن علیہ لہو فی مثلہا یجب الشکر، کہ جدوں میں اللہ تعالیٰ دی نعمت دا شکر ادا کرنا سوچاں کہ ہور ایک رب دا میرے تے کرم ہو گیا کہ رب نے مینوں اپنا شکر ادا کرن دی توفیق دتی اور وہ تے ہور میرے تے شکر لازم ہو گیا۔ فکیف بلوغ شکر الا بفضلہ وان طارت الایام واتصال، عمر آندا کنی لمبی عمر ہو جائے نوح علیہ السلام دی طرح اور دن کنے لمبے ہو جان تو کتنا رب دے شکر تک پہنچیں گا سوائے دی مہربانی فضل دے۔ فہم مسا بننا وائے اما سرورہا وہم مسا بے ذرائع قبل اجر، آندا واہ 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 اس رب دی رحمتاں دا کوئی اندازہ بے جے تینوں کوئی نعمت دیندا جڑیاں تانوں پسند، حالانکہ ہر دکھ بھی وہی طرف نعمت ہے مگر ایک کڑوے کوٹ کوئی ہضم نہیں کر سکتا عام بندہ، اسی سمجھا نعمت ہے خوشی، آندا جے نعمت دیندا اما سرورہا وہ دی خوشی تے تو آپ بھی محسوس کرنا موج ہو گئی یار، پت جم پیا، حج مل گیا، پیسے مل گئے، وہ مسا بذرائع عقب اجر، تے جے دکھ دیندا تے مفت نہیں دیندا، تینوں بخار بھی چڑھیا تے فرشتیاں نے حکم دیتا کہ اس تکلیف دا بھی ثواب لکھ دے، ایک تے نیکیاں آپ کریے، ایک نہیں بیمار ہونا تے وسدی گل فرمایا یہ بھی لکھ دیو، ایکسیڈنٹ ہو گیا جی شہادت لکھ دیو، جے دکھ دیندا وہ تے پیچھے اجر دیندا۔ وما منہم الا لہو فیہ نعمت، انہاں جو جہی شے نوں مرضی ویکھ لا دکھ اور سکھ نوں دوواں دی اودی طرفوں فضل ہی ہو رہا، تذیقو بلا ہام والبر بر یہ دے سمجھن سے عقلاں گم ہو گئیاں تے خشکی اور تری دے لوگ بس کر گئے، اللہ دی نعمتاں دا پتہ نہیں چل سکیا۔ من
وتبارک اسمک، اے کثرت برکت اس میں کہ کل خیر من ذکر اس میں قال تعالیٰ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تے مڑ کے کی پڑھا تبارک اسمک، تیرا نام برکت والا۔ اسی آنے برکت ہوئے، برکت جان دے بھی چاہیے، برکت ہے خیر کثیر ہونا، کہ تھوڑا جا فائدہ نہ ہوئے، بے شمار فائدے، بے کروڑاں آ گیا بیماری سے لگ گیا، کیا خیر ہویا ہوئے، ایک آنا ہی لبا مگر بادشاہ تندرست، آدمی کی صحت ٹھیک ہے، برکت خیر، اور پھر جدا سلسلہ قائم رہے، دو چار دن ملی ختم ہو گئی بھی برکت نہیں، خیر ہوئے اور وہ بھی ہمیشہ دائم قائم۔ برک البعیر، اونٹ جم کے بہ گیا، ادھا نعمت جم گئی، تبارک اسمک، اللہ تیرا نام برکتاں پڑیا، جڑا تیرا نام لیندے رہے برکتاں تو اسی خالی، وتعالی جدک، جد دے تو کا مانے جد دادے نو بھی آندے، کئیاں نے شیعاں نے کہتا لو اے دے اللہ دا دادا مندے، بیوقوف ہے مولوی محمد حسین پوچھو تہاڈیاں حدیثاں نہیں جد آوندا، اور جد ہو رہا جد عظمت نو آندے کہ دی شان پریوں پرے لارا زور کہ رب دا اینا علم طاقت ہے، جنہ مرضی ڈھونڈدا جاؤ پرے اودوں، وتعالی جدک، اے تعالی اے معرفوک حق معرفتک ولا عظمک حق عظمتک، جنی مرضی باتاں کر لین ترکواں سجدے کرن رب دا کوئی حق ادا ہو جانا، وہ دی شان تو پریوں پرے ہے۔ اور نال دوسرا معنی غنا دا ہے کہ انہوں کسے عبادت دی لوڑ نہیں، کسے دے سجدیاں دا محتاج نہیں، اے تعالی غناؤ کان این کسان انفاق، او دے خزانے ایڈے پرے کہ دن رات ہی لٹاوندا رہے تو مکنے نہیں، او یحتاج الی معین و نصیر و ظہیر، نہ انہوں اپنی حکومت چلاؤن لی کسی مددگار دی ضرورت ہے، واہ لا الہ غیرک، اے ساریاں گلاں کیا کیڑا مشکل کشا دے لی میں جاواں، تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں، کوئی آستانہ نہیں، ایک در پہ بیٹھ، گھر ہے توکل کریم پر، اللہ کے فقیر کو پھیرانا چاہیے، یہ دنیا دے فقیر ہے جڑے در در ٹھوکراں کھاندے پھردے، جے رب دا دروازہ لب لے آئی تے بہ جا، جے ملنا تے اتھے ہی ملنا، تے جے نے جواب دیتا نا مشرق مغرب کو دا کیڑا جمیا تینوں کوئی دین والا کوئی بھی نہیں دے سکتا، اے ہے سبحانک اللہ دا موٹا جا ترجمہ، حالانکہ ضروری سی بیدا خطبہ دا، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ آیت کڑی لکھی آیتاں بات جی ہونا، بسم اللہ بسم اللہ۔ رکھو موقع نہیں ملا ہونے کا کی کرا، بہت آ گئے چٹاں، بہت چٹاں آ گئیاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پچھلی مرتبہ ایک مسکین لی سوال کیتا سی تو 60,000 روپیہ ماشاءاللہ حاجی صاحب دسیا، چلو ہو گیا تو 4 دیواری لی کو 13,000 ہو جائے، 20,000 نہ پھر انشاءاللہ پمپ بھی لگ جاؤ گا، مکان بھی بن جاؤ گا، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بسم اللہ کرو، اللہ دے بندے مدد کر لے، 13,000 آج دے مجمع کچھ بھی گل نہیں، کٹھا کر دیو، ایک پہاڑ بھی سروں لتھے، مسکین اپنے بال بچے لے کے 4 دیواری بیٹھے۔ اے 2 کتاباں مدنی صاحب نے میرے اگے رکھتی ہیں، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، نعیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی، اگے بھی کئی خطبہ میں تمہیں دسیا، اب جے سیرت صحیح پڑھنی نا، کسے کہانیاں نہیں، بڑے لوگوں نے لکھا حضور نے آ کیتا تے اجداں پیدا ہوئے، جو مشن سی نا آپ دا کہ کرن کی آئے ادھری دنیا فان میں سے گزرتی، اداں دی کتاب 1400 سال نہیں لکھ سکیا، معجزے تے کہانیاں ہی لکھتے رہے، مشن کی سی پیغمبر دا، دنیا کرن کی آیا سی، دنیا نے کنا روڑے اٹکایا، اے ضرور لے لو، چھوٹی کتاب نہیں ہے، محسن انسانیت، اور دوسرا حرارت ایمان ہے، اے مینوں انہوں نے پڑھنی دیتی، میں اس کو 150 صفحہ پڑھ سکیا، باقی دے رہی انشاءاللہ پڑھوں گا، اے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور قرآن شریف، وہ دے جڑے قصے آئے نا، ہور نہیں لیا انہوں نے کہ واز بھی کرنا، درس بھی دینا، پڑھنا، اے کھڑے کھڑے قصے پڑھو کہ اللہ نے نیک لوگوں جڑے حالات بیان کیتے، دونوں کتاباں بہت ممتاز۔ پرسوں تحریک اسلامی کا اجتماع بروز اتوار مرخہ 11/5 بگ 8:30 بجے شروع ہوگا، احباب شرکت فرمائیں، 15 روزہ۔ ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی غیر نے، میں نے آپ نے ٹکر کی دی لئی کہ آپ نے مخالفتاں کدیاں برداشت، محسن انسانیت مخالفتوں کہتی ہیں، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے نہ کردہ کار امتی یا نبی، بالکل ٹھیک ہے، بس
جو علم سی حضور دا کافراں لے لیا وہ آسماناں تے چڑھ گئے، سانوں چھترے نہ رکھیا، ساڈیاں بحثاں ہی نہیں مکیاں کہ نبی نور سی کہ بشر سی، انہاں ہی دھندیاں 'چ بڑے اے فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت یابی عطا، اپنا بچہ اللہ شفا دے، کئی بچیاں دا باپ ہے، مہربانی فرمائے انشاءاللہ بعد دعا کریں۔ بالکل اپنے برادر محترم سی، بہت انہوں دی عاقبت اچھی ہوئی، جو پہلاں حافظ قرآن سی، کئی مسئلے انہوں نے سنائے، حکیم سی بڑے اچھے، آؤندے سی جہاں پڑھنا بینے سی، حکیم محمد حافظ ابراہیم، تو فوت ہو گیا اچانک پائیاں دی طرح، اور سارے تو وڈی خوشی ہے کہ یزیدیت تو توبہ کر کے مرے، اے مولویاں دا زہر ہونا تو نکل گیا، حضرت امام حسین دی محبت بڑھ گئی۔ تو حکیم صاحب لی بھی انشاءاللہ دعا میں اتنے فتاوہ بھی کرائی سی، نماز تو بعد ہی کرنی، بہت اچھے دوستاں تو سی، مغفرت فرمائے اللہ پاک جنت دے گا۔ ایک اعلان ظاہر صاحب نے دیتا کہ کر دیو، مولانا اعلان فرما دیں کہ انشاءاللہ مولانا آپ کے ساتھ جون میں عمرہ کا پروگرام بن رہا ہے، جو لوگ آپ کے ساتھ عمرہ پر جانا چاہتے اپنے کاغذات تیار کر لیں، حتمی پروگرام انشاءاللہ 25 مئی تک بتا دیں گے، رابطہ شیخ سے کریں، شکریہ۔ عورتوں کے لیے بھی انتظام ہوگا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اگر انہیں پروگرام بچے نے بنایا تو اللہ ہدایہ قبول فرمائے ارادہ، اور اس طرح جدوں 20 ساتھی اسے بھی گئے سی، اللہ کرے ہن بھی کوئی جمع ہو جان تو بڑا اچھا سفر رہے گا، اللہ توفیق دے تے دسیا 5 مئی نو آخری فیصلہ کریں گے۔ ایاکم والاتفاق کی وضاحت فرما رہے، کچھ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں ان کو بھی سمجھا دیں، مسئلے تو سارے ضروری ہے مگر ہن کریے کی۔ ایاکم والاتفاق کے نماز ادھر ادھر جڑا دیکھنا نہ بھی نماز پڑھ رہے ہوں ادھر ویدے یہ بارے حضور نے فرمایا یہ کام کوئی نہ کرو، یہ تہاڈی نماز تو شیطان چپٹا مار کے رہ جا، تسی اپنی نماز تو بہت سارا گواہ بیٹھے جے، نماز تے ہونا چاہیے بھی کھڑا ہوئے بندہ سجدے دی جگہ تو اگے نظر نہیں جانی چاہیے، یاد رکھو کر کے بھی انہوں نا جتھے انہیں متھا رکھنا نے تو اگر 1 انچ بھی نہ جائے، یہ آخری حد ہے، یہ تورا جنہ ہوئے ٹھیک ہے، پیران آتی جائے بہت چنگی ہے، آخری حد جڑی ہے وہ سمجھو سجدے دی جائے، تدے جڑا نمازی دے اگوں دی گزرن دا مسئلہ وہ بھی اینا ہی ہے کہ جتھے وہ سجدہ کردا نا وہ تورا نہ گزرے، پھر یہ کیا دوں گا کہ نمازی دے اگوں گزرے، یہ تو پران گزردا بالکل گزرن کوئی گناہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، شک گزرے، مگر اگر یہ بیوقوف سجدے تو اگے ویندا تو آپ مجرم ہے، کیوں اگے ویندا، یہ اپنا رقبہ اُنہ ہی رکھے جنہ یہ کہ نماز سجدے والی جگہ تے نظر رکھے، تو اندر پھر کوئی اس حد گزردا تے انہوں حکم ہے کہ انہوں روکے بھی، اور نہیں روکدا تو سینے مکہ بھی مارے، کیوں میرے ایریے چاہاں تو میں خدا نہ گلاں کردا تو مگر اگر یہ آپ بھی اگے ویندا پھردا تو پھر خود ہی دینوں باہر۔ تو رسول کریم علیہ السلام دی حدیث پاک بالکل ٹھیک ہے کہ لوگوں نے چاہیے نماز سے ادھر ادھر نہ چنگ، فجر کی نماز کے وقت 10 یا 12 آدمی ہوتے ہیں، لیکن عشاء کی فجر کی احمد کے بارے میں لوگوں کو بتا دیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے کہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ تو ہوں اللہ ہی کراؤ گا، انہوں نے پھڑ کے اور ایک کرنے والے نہیں ہے، تو ہوں اونج ہی ستے اٹھتے 9-10 بجے انہوں کا کریے کی۔ عشاء اور فجر کی اہمیت اللہ کے رسول نے فرمائی کہ جے لوگوں نے یہاں دونوں نمازاں دی قدر دا پتہ لگ جائے تو پاویں کس کے آنا پوے انہوں نے اٹھ کے بھی نہ تر سکتے، یہ کس کے بھی زمین تے آؤ، اور فرمایا 2 نمازاں منافقاں تے بہت باری جنہاں دے ایمان خراب ہے نا وہ یہ نہیں پڑھ سکے، اور تے شرم نہیں پائے وقت سے اٹھ کے پڑھنا بڑی مشکل گل ہے، اور اس دور جدو سحر خیزی اونج ہی معدوم ہوگی، رات اٹھ کے سویرے سیر کرنی وہ تو بیڑا ہی غرق کرے، اس تو دنیا بھی انہاں دی تباہ ہو گئی، بیمار انہوں کینسر ہی ہونے تے انہوں نے بیماریاں لگنیاں، بس وقتے اٹھو تہجد ویلے کوئی نفل پڑھو پھرو ترو باغاں، اس تو اللہ کے رسول فرمایا 2 نمازاں منافقاں تے پاری، انہاں دونوں کا خاص خیال رکھو، اللہ توفیق دی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔